سرلا مکان سے طلب ہوئی، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر منتہا بھی کہاں رکے، سر منتہا بھی کہاں رکے، سوئے لامکاں وہ چلے نبی، سر منتہا بھی کہاں رکے، سوئے لامکاں وہ چلے نبی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ النوری۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، موجود حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ نشا اسلامک چینل پہ آج معراج کی حقیقت کے تعلق سے کچھ سنانے کا موقع نصیب کیا۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، بقول امجد حیدرآبادی، حیرت نہیں بے سایہ اگر ذات ہوئی، حیرت نہیں بے سایہ اگر ذات ہوئی، چاند ٹکڑے بھی ہوا تو کیا کرامات ہوئی، رہتا ہے رات دن جلوے خدا پیش نظر، ارے معراج ہوئی تو کیا نئی بات ہے۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، آج پہلے یہ جان لیں کہ جو آیت کریمہ جس کے آج میں نے اطلاع کو شرف حاصل کیا ہے، ارشاد باری ہے، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ پاک ذات لے گئی، لے جانے والے کا ڈائریکٹ نام نہیں ہے، صفتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے۔ پاک ذات لے گئی، یہ نہیں بولا کہ اللہ لے گیا، پاک ذات لے گئی، سبحان الذی اسری، کسے لے گیا؟ بندے کو لے گیا۔ وہاں بھی نام نہیں ہے کہ نبی کو لے گیا یا رسول کو لے گیا ہے، کیا محمد کو لے گیا، کیا احمد کو لے گیا، نہ بحیثیت عبدی، بحیثیت رسالت ہے، نہ نبوت ہے۔ یہاں تو بات بتا رہا ہے کہ ہم نے بندے کو لے گیا۔ پاک ذات لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام، من سے، فرام مسجد حرام، الی المسجد الاقصی، ٹو وہاں تک، یہاں سے وہاں تک۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ زمانہ ہے، زمانہ ہے، من اور سے، فرام ٹو، یہ بتا رہا ہے کہ یہ زمانہ ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ راتوں رات، رات کا تعلق بھی زمانے سے ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات زما و زمانے سے پاک ہے، مکہ و مکانے سے پاک ہے، نہ وہ زمان میں سما سکتا ہے نہ مکہ میں سما سکتا ہے۔ پھر یہ راتوں رات والی بات کیا ہے؟ یہ راتوں رات لے گیا، لے جانے والا ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔
بخو ڈاکٹر علامہ اقبال، لا زمان لا مکان لا الہ الا اللہ، نہ زمان ہے نہ مکان ہے، الا اللہ، اللہ تیرے سوا۔ دیر رات کو لے گیا۔ زمانے کا تعلق عالم شہادت سے، زمانے کا تعلق عالم شہادت میں زمانہ وزن ہے نا، شکل صورت، امثال میں زمانہ بھی نہیں، وزن بھی نہیں، خالی شکل ہے۔ تو یہ معراج کا جو واقعہ بتا رہا ہے قرآن مجید میں، یہاں سے وہاں تک بندے کو لے گیا تو پورا معلوم ہوا کہ یہ شہادت میں ہوا، جسم کے ساتھ معراج ہو گئی، یہ خیالی بھی نہیں، روحانی بھی نہیں، نہ امثالی نہ خواب والی۔ یہ تو کھلا بتا رہا ہے کہ لفظ من اور سے، یہاں سے وہاں تک، زمانے کے تعلق سے بتا رہا ہے، یہاں سے وہاں تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ بھی کب؟ رات کو۔ رات کچھ کیوں لے گیا؟ جبکہ تو زمانے سے پاک ہے، لفظ لیل رات کیوں استعمال کیا؟ لے گیا تو بھی معاملہ صاف تھا، رات کی وضاحت کیوں کہ رات لے گیا؟ رات سے مراد کیا ہے؟ رات میں کیوں لے گیا؟ دن میں کیوں نہیں لے گیا؟ چاہتا تو دن میں بھی لے جا سکتا تھا، یہ رات میں کیوں لے گیا؟ اس میں حکمتیں ہیں۔ کیوں؟ میرا مصطفیٰ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ یہ زمانہ بھی بنا نبی سے بنا، سورج بھی بنا نبی کے نور سے بنا، چاند بھی بنا نبی کے نور سے بنا، ستارہ سیارہ جو بھی بنا نبی کے نور سے بنا۔ تو جس کو جو بھی مل رہا ہے میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے، میرا مصطفیٰ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر رات میں، وہ بھی کون سی رات میں؟ اماس کے اندھیرے میں لے گیا، 27 رجب کو لے گیا، 14ویں کا چاند نہیں ہے، چاندنی رات نہیں ہے، کیا بات؟ چاندنی رات میں نہیں لے گیا، اماس کے اندھیرے میں لے گیا، دن کے اجالے میں نہیں لے گیا۔ کیوں نہیں لے گیا؟ اگر چاند کی روشنی میں جاتے تو چاند بھی قیامت کے دن سوچتا میرے اجالے میں سرکار سفر کریں گے۔ اگر دن میں جاتے سورج کی روشنی فخر کرتی کہ ہمارے اجالے میں سرکار گئے ہیں، تو میرا مصطفیٰ نہ چاند کی چاندنی کا محتاج ہے نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، کہ لے جانے والا لے گیا۔ ایک اور حکمت ہے کہ رات میں کیوں؟ تو کتنے ایسے عاشقان نے مصطفیٰ تھے جیسے اصحاب صفا، جن کی زندگی کا مقصد حضور کو دیکھنا، حضور کا دیداری ان کی زندگی کا مقصد۔ اگر کیا تو دن کو چند گھنٹوں کے لیے میرے نبی کے وجود کو اٹھا لیتا یا غائب کر دیتا یا اپنے پاس ہی بلا لیتا، نہیں معلوم دوست عاشقوں کے کتنے جنازے نکل جاتے۔ تو اللہ بلا رہا ہے اپنے لیے، تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ عاشقوں کو تکلیف پہنچے۔ دن میں ہوتا تو عاشقوں کو تکلیف ہو جاتی تھی، اس واسطے راتوں رات کیوں؟ سب سو جانا، راتوں رات کھڑی رات، سب سو گئے رات رات، یہاں تک میرا مصطفیٰ بھی اس دن تھک کو سو گیا، تبلیغ اسلام کر کے تھک گیا، کوئی بھی اسلام اس دن قبول نہیں کیا، تھک کے میرا مصطفیٰ اپنی چچیری بہن ام ہانی کے مکان پہ آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے تھے تھک کو۔ تو اللہ جبریل کو بولا جاؤ جا کو آج میرے محبوب کو بلا کے لاؤ، میرا محبوب بہت تھکا ہوا ہے آج، ہے نا۔ آسارا کہتے سیر کو بولتے، سیر کرتے تفریح، واکنگ، آدمی تھکے رہتا نہیں، ذرا واکنگ کو جا کہیں گے تاکہ ذرا تھکاوٹ دور ہو جائے۔ تو سبحان اللہ زی آسارا، ایسا سفر جو تھکاوٹ کو دور کرنے والا، کہ میرا محبوب دن بھر تھکا ہوا ہے تو آج اسے کچھ ہے نا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھوڑی سیر کرائی جائے۔ جبریل جاؤ، مگر سنگل نہیں جانا، خالی نہیں جانا۔ کیوں؟ بلانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، عوام کو بلانے کا انداز اور ہوتا ہے، خواص کو بلانے کا انداز اور ہوتا ہے، ذمہ دار کو بلانے کا انداز اور ہوتا ہے۔
بلایا تو جاتا ہے، بلانے کا انداز اور ہے۔ اگر ہم کسی ایم ایل اے کو بلائیں تو کار بھیج کو بلا لے سکتے ہیں ہمارے گاؤں کو، کوئی ایم ایل اے ہے۔ اگر سی ایم کو بلانا تو ہیلی کاپٹر بھیجتے، کیوں کہ یہ بڑا ہے۔ پرائم منسٹر کو بلانا ہے، ہیلی کاپٹر سے اسپیشل فلائٹ سے آئے گا، کیوں؟ اس کا عہدہ بڑا ہے نہیں؟ پرائم منسٹر کو بلانے کا اور انتظام، سی ایم کو بلانے کا اور انتظام، ایم پی کو بلانے کا اور انتظام، محلے کے کونسلر کو بلانے کا انتظام اور ہوتا ہے۔ کسے آٹو بھیج کو بلاتا، کسے کار بھیج کے بلاتا، کسے ہیلی کاپٹر سے بلاتا۔ مگر بڑوں کو بلائے تو سواری کے ساتھ بلانا، خالی آقت نہیں، فون پر بلانا الگ، لوگوں کو بھیج کے بلانا الگ ہوتا ہے۔ پھر فون پہ بول دیا آجا، اور بات عوام کے لیے۔ پرائم منسٹر کو بلانا ہے، فون سے نہیں بلاتے، ایک گروپ جائے گا، ایک وفد جائے گا، ہے نا، ذمہ دار حضرات جائیں گے، ایم پی ایم ایل ایس کا گروپ جائے گا، ذمہ داروں کا گروپ جائے گا، بولے گا صاحب ہمارے گاؤں کو حیدرآباد کو آپ آنا ہے دلی سے، تو ایک گروپ بن کے جائے گا، جماعت لے کے جائے گا، ہے نا، جب جا کر دعوت دے گا ہمارے گاؤں کو تمہیں آنا، تو گویا اس کو جس کو بلا جا رہا اس کی عزت بڑھانے کے لیے سنگل نہیں جانا، ایک آدمی جا کے دعوت نہیں دینا، گروپ کے ساتھ جا کے دعوت دینا کہ صاحب تمہارا آنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ تم آ جاؤ۔ روبی خالی نہیں جانا، خالی نہیں، دعوت تو دینے جا رہے ہیں، خالی نہیں جانا، ساتھ میں سواری کا انتظام نہیں جانا، ساتھ میں سواری کا انتظام بھی نہیں جا۔ تو جیسا مہمان ویسی سواری ہو، جیسا مہمان ویسی سواری ہو۔ تو اللہ بھی کیا کیا، بلانے کے لیے اپنے محبوب کو سنگل نہیں بھیجا، اے جبریل تم سنگل نہیں جانا، پھر کیا کرنا، فرشتوں کے گروپ پہ لے جا، فرشتوں کے گروپ پہ لے جا، اور خالی ہاتھ مت جا، سواری بھی لے جا، سواری لے جا، براق کو لے جا، براق کو لے جا، ایسی سواری جو قیامت کی صبح تک آج تک نہ کوئی بیٹھا ہے نہ بیٹھے گا، ایسی سواری جو آج تک نہ کوئی بیٹھا نہ بیٹھے گا، کیوں؟ ایسا مہمان، ایسے مہمان نوازی نہ آج تک کائنات پہ کوئی کیا ہے نہ کرے گا۔ بلانے والا میزبان اللہ، جانے والے مہمان میرا مصطفیٰ۔ تو بلاوا بھی ایک ایسا انمول ہو نہ آج تک کوئی بلایا ہو، ہے نا، دعوت بھی ایسی ہو نہ آج تک کوئی کیا ہو، اور وہ بھی سواری بھی ایسی ہو آج تک نہ کوئی بیٹھا ہو نہ بٹھایا جائے گا۔ تو براق کا انتظام، جبریل براق کو لے جاؤ، میرے محبوب کو خالی نہیں لانا، سواری پہ لانا، میرے محبوب کو تکلیف نہیں ہونا، ایسے ویسے نہیں آنا، براق پہ آنا۔ تو جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کے آ گئے، آ کر جب آئے کعبۃ اللہ کو آئے، مکے میں آئے، تو دیکھتے کیا میرا مصطفیٰ آرام کر رہا ہے۔ جبریل کو معلوم ہوا، تو جبریل کے لیے بھی آرڈر ہے اللہ کا، کیا؟ اے جبریل میرے نبی کے گھر پر خبر نہیں دینا، آواز نہیں دینا، دستک نہیں دینا، کیوں؟ خبر اس کو دی جاتی ہے جو بے خبر ہوتا ہے، ہمارا نبی باخبر ہے۔ تو کیا کرنا؟ منتظر بن کر کھڑنا۔ اگر اللہ کا قانون، میسج آف آلمائٹی اللہ، کلام الہی اگر لائے ہیں، جبریل کو اجازت نے ڈائریکٹ آنے کی، منتظر بن کے کھڑنا، کیوں؟ میرے آقا کی حدیث سے میری آنکھ سوتی دل جاگتا ہے، میرے مصطفیٰ کو معلوم کون آیا، کیوں آیا، کہیں کو آیا، کیا ہے جانتے تھے، مگر اللہ کا حکم ہے بلا کے لاؤ، دے کے آؤ، انتظار کر لیں گے یا نہیں نا، بلا کے لاؤ۔ تو بلا کے لانے میں دیر نہیں کرنا، حکم الہی ہے، اے جبریل بلا کے لاؤ، قرآن لے گئے، انتظار کر، جب تک میرا محبوب نہیں چاہے گا تو نہیں دے سکتا، مگر اب بلا کے لانا ہے۔ پھر کیا کرنا؟ انتظار نہیں کرنا، ڈائریکٹ بھی تو نہیں آ سکتا، پھر کیا کرنا؟ اے جبریل سوچ، تیرا بھی امتحان۔ تو جبریل نے کیا کیا؟ چھت پھاڑ کے جبریل اندر آ گئے۔ جبریل امین خبر نہیں دیے، دستک نہیں دیے، آواز نہیں دیے، کیوں؟ جبریل بھی جانتے تھے کہ میرا نبی باخبر ہے۔ چھت پھاڑ کے جبریل آئے، دیکھتے کیا ہیں، نبی کی آنکھ لگی ہے، نبی کی آنکھ تھکی ہوئی تھی، نبی کی آنکھ لگی ہے۔ جبریل سوچتے ہیں اب میں آواز نہیں دے سکتا، اٹھا نہیں سکتا، بے ادبی ہو جائے گی، کیسے کریں؟ اللہ کا حکم، دیر بھی نہیں کرنا، واجب میں دیر نہیں کرنا،
تکرار واجب، تاخیر واجب، ترک واجب میں سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میں اگر کوئی تکرار کر لیا، دیر ہو گئی اگر واجب ادا کرنے میں، تو سجدے سہو واجب ہوا۔ اور وہ بھی 4 رکعت کی نماز ہے، سمجھو ہمیں حنفی مسلک، تو 2 رکعت میں آدھا تحیات پڑھنا، اس کے بعد اٹھ جانا واجب ہے۔ اگر کوئی بھول کے غفلت میں درود ابراہیم پڑھے، اللہم صلی علی محمد بھی پڑھا، تو حنفی مسلک میں اس کے اوپر سجدے سہو واجب ہے۔ کوئی غلط نام تو نہیں لیا نا، حضور ہی کا تو نام لیا۔ تو امام اعظم سے خیال میں پوچھیں گے سرکار کہ پڑھنے والا کوئی دوسرا نام تو نہیں لیا ہے نا؟ جب میں نماز میں قیام میں کھڑا تھا تو حضور کا نام لیا تھا، محمد رسول اللہ آیت پڑھ لیا تھا۔ تو جب کھڑنے میں حضور کا نام آیا تو نماز ہو رہی ہے، اور التحیات میں آدھے التحیات کے بعد اٹھنا چاہیے تھا 4 رکعت میں، 2 رکعت کے بعد نہیں اٹھا، غفلت میں پڑا محمد، غفلت میں پڑا اللہم صلی علی محمد، تو تجھ پر واجب ہے سجدے سہو۔ کھڑنے میں پڑا تھا، نام لیا تھا، نماز ہو رہی ہے، مگر قیدے میں 2 رکعت کے بعد اٹھنے کے بجائے تاخیر کر دیا تھا واجب میں، تو اگر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد اگر پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد بھی پڑھا، سجدے سہو واجب ہے۔ تو علامہ قیال میں معروضہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سرکار، کھڑنے میں جائز کیسے ہو گیا؟ سجدے سہو نہیں تھا، حضور کا نام لیا۔ مگر یہاں جو التحیات میں 2 رکعت کے بعد ہے نا، نماز میں اگر اللہم صلی علی محمد بھی پڑھا تو پھر یہ سجدے سہو کیوں واجب ہے؟ تو خیال میں کشف میں امام اعظم جواب دیتے ہیں، قادری سن لے، کیوں انہیں بھول کو نام لیا؟ میرے مصطفیٰ کا نام غفلت میں نہیں لیا جائے، میرے مصطفیٰ کا نام ہوش میں لیا جائے، بیداری میں لیا جائے۔ تو غفلت میں نام لیا تھا نا، اٹھنے کے بجائے بھول کے نام لیا تھا، سجدے سہو واجب ہے۔ تو جبریل کو بھی حکم ہے جلدی بلا کے لانا، سواری بھی لے کے آئے، فرشتے بھی لے کے آئے۔ اب کیسے جگانا؟ جگاتے تو بے ادبی ہے۔ تو جبریل نے اپنے ایمان کا امتحان دیا، سرکار بھی امتحان لینا چاہتے تھے۔ پہلے یہ جان لو، جب تک میرے نبی کی آنکھ کھلی فیضان، کسے صدیق اکبر بنایا، کسے فاروق اعظم بنایا، کسے حیدر کرار بنایا، کسے بلال حبشی بنایا، جب تک میرے محبوب کی آنکھ کھلی فیضان ہی فیضان۔ اور جب بھی آنکھ لگی امتحان، جب بھی نبی کی آنکھ لگی امتحان، آنکھ کھلی فیضان۔ تو یہاں معراج کی رات نبی کی آنکھ لگی ہے، جبریل کا امتحان، اٹھا نہیں سکتے، جگا نہیں سکتے، مگر اللہ کو حکم دیر نہیں کرنا، جبھی تو چھت پھاڑ کے آئے۔ تو جبریل نے کیا کیا؟ جبریل کو یاد آیا کیا آدم کا پتلا بنا تھا، بننے کے بعد اللہ حکم دیا تھا کیا آدم کو سجدہ کرو، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے سید الملائکہ حضرت جبریل امی سجدہ کیے تھے۔ سب سے پہلے آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتوں میں کون؟ سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ خیال میں پوچھیں گے جبریل تمہیں وہاں سجدہ کرے تھے کسے دیکھ کو کرے؟ وہاں تو خاک کا ڈھیر تھا آدم، خاک کا پتلا تھا آدم، مگر تم سجدہ کسے کرے؟ تو جبریل بھی خیال میں جواب دیتے ہیں، قادری سن لے، میں خاک کے پتلے کو نہیں سجدہ کیا، وہ خاک کے پتلے میں آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نظر آیا تھا، میں نے سجدہ کر لیا تھا۔ تو وہ بات ہی یاد آ گئی جبریل کو، جب اللہ سجدے کا حکم دیا تھا، نور مصطفیٰ کو انڈائریکٹ دیکھا تھا، تو میں نے سجدے تعظیم میں ڈال آیا تھا، انڈائریکٹ نظر آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو جبریل نے اپنے ایمان کا امتحان دیا۔ سرکار کے پیر کے، حدیث میں آتا ہے، سرکار کے پیر کے انگوٹھوں کو لے کے حضرت جبریل نے اپنے آنکھ کے پلکوں سے ملا،
اپنے آنکھ کے پلکوں سے جبریل نے ملا تو کافوری ٹھنڈک پہنچی. کیا میرے سرکار کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا. جبریل کا امتحان لینا تھا. سرکار کی آنکھ کھلی، بیدار ہو گئے، ہے نا. تو سرکار یہ نہیں بولے تھے میں کئی کو ایسا کرے. کہ اللہ بھی بولا تھا کہ جبریل کو تو خالی بلا کو تو تمہیں ایکسٹرا کئی کو کرے. ایکسٹرا کیا کرے؟ نبی کے قدم کے انگوٹھوں کو لے کر آنکھوں کو کیوں ملے؟ اللہ تو نہیں بولا تھا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ملو بول کے، مگر تمہیں ایکسٹرا اپنی طرف سے کیوں کرے؟ آنکھوں کو ملے، کافوری ٹھنڈک پہنچی، یہ حدیث ہے. تو جبریل سے ہمیں پوچھیں گے سرکار بولو جبریل تمہارے پہ ایمان لانا ہمارے لیے جزئی ایمان ہے. فرشتہ نافرمان نہیں ہوتا، فرما بردار ہوتا، فرشتہ معصوم ہوتا، اس پہ ایمان لانا ہمارے لیے شرط ہے. آمنت باللہ ملائکتی. جبریل میرے ایکسٹرا کام کیا ہے؟ تو جبریل بھی خیال میں بولیں گے قادری میں کچھ غلط نہیں کیا. کیوں؟ وہاں بھی سجدہ کیا تھا اس نور کو انڈائریکٹ دیکھے، یہاں بھی پلکوں کو چھما، یہاں ڈائریکٹ دکھا تو کر دیا. عشق کے تقاضے ہوتے ہیں. عاشقوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں کیسا ہے. کیا ہے؟ محبت اندھی ہوتی ہے. مشہور مقولہ محبت اندھی ہوتی ہے، یعنی محبت اپنے محبوب کی کسی چیز کو نسخ کو نہ دیکھنا چاہتی نہ سننا چاہتی. محبت کا تقاضا جسے وہ اپنا محبوب بنا لیا اس کے بارے میں کوئی برا بولیں گا تو برداشت نہیں. کیوں؟ اندھی ہوتی ہے محبت. اپنے محبوب کے بارے میں نہ کوئی نقص نکال سکتا، نہ برائی دیکھ سکتا، نہ برائی سن سکتا. کیوں؟ انہیں سے اپنا محبوب بنا لیا. تو جبریل امین نے اپنے محبوب کو آنکھوں کو پلکوں کو، ہے نا، نبی کے انگوٹھوں کو لے کر آنکھوں سے ملے. یہ محبت کے تقاضے تھے دوستو. اور اس کے بعد حضرت جبریل امین نے اپنا پیغام پہنچایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، چلیے. تو دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم کی بات آئی تو راضی ہو گئے، ہے نا. راضی ہونے کے بعد آئے مسجد حرام میں آ گئے، کعبۃ اللہ میں آ گئے، ہے نا. کعبۃ اللہ میں آنے کے بعد دوستو یہ نقطہ ہے کہ ڈائریکٹ لے جا سکتے تھے، پھر کعبۃ اللہ میں کیوں آئے؟ کعبۃ اللہ میں کیوں آئے؟ اس وجہ سے کہ کعبے کے فیوزات بھی نہیں مل جائے تو تجلی بھی ہو جائے. جب جا رہے ہیں معراج کو تو کعبے کا جن پر کعبے پر ہونے والی تجلی وہ بھی میرے مصطفیٰ کو مل جائے، ہے نا. پھر وہاں سے بیٹھے کہاں؟ براق پہ بیٹھ کے مسجد اقصیٰ تک چلے گئے. مسجد اقصیٰ روایت میں آتا ہے کہ حضور مسجد اقصیٰ کو جاری رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار ملتی. ہم نے بھی کئی بار 4-5 بار زیارت کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بیت المقدس سے قریب ذرا. تو روایت میں کیا ملتا ہے کہ جب حضور کی سواری گزر رہی تھی، درخت پہ جبریل بھی ہے، فرشتے بھی ہے، سرکار جا رہے ہیں. تو روایت میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں مزار انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ روایت ہے، نماز پڑھ رہے تھے. صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں، مگر عارفوں نے، عاشقوں نے، بزرگوں نے، اولیاء کرام نے کیا بتایا کہ موسیٰ صلاۃ سے مراد نماز نہیں پڑھ رہے تھے. کھڑکے موسیٰ کیا نماز نہیں پڑھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ کے استقبال میں درود پڑھتے کھڑے ہوئے تھے. صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی درود کے بھی ہیں. تو میرا مصطفیٰ جب گزر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تعظیم رسول کے لیے اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ یعنی درود پڑھ رہے تھے. اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں چلے گئے. سارے پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے سب منتظر ہیں، اور میرے سرکار سب کو تعارف ہو رہا ہے. جبریل انٹروڈیوس کرا رہے ہیں
کہ یہ آدم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، اور سب کو تعارف کرا رہے ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ خاتم النبی ہیں، ہے نا، سردار الانبیاء ہیں. تو جبریل سب سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. میرے محبوب کا تعارف ہو گیا، اور ہونے کے بعد نماز پڑھانے کی بات آئی. تو جبریل نے حضور کو حکم کیا کہ نماز پڑھائیے گا. 2 رکعت نماز پڑھانے کی بات آئی. کوئی نبی نہیں حضوریش پڑھانا، آخر میں 100 نبی. اس میں ذری حکمتیں ہیں. کیوں؟ حضور سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی تھا. تو مسجد اقصی کے ممبر پہ کھڑ کے ہر نبی نے یہ بیان دیا تھا کیا کہ ہم غلام ہیں، آقا بعد میں آنے والا ہے. ہم غلام ہیں، آقا محمد رسول اللہ آنے والا ہے. ہر نبی کی نبوت کی ذمہ داری میں یہ بھی ایک ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی امت کو اللہ کے بارے میں بتانے کے علاوہ پیارے آقا کے بارے میں بھی بتاتے تھے. تو ہر نبی کی نبوت کی ذمہ داری میں یہ بھی ایک ذمہ داری تھی کہ وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی امت کو بتائیں. تو ممبر بیت المقدس، ممبر مسجد اقصی میں کھڑ کے ہر نبی نے حضور کی تعریف کی تھی، حضور کی نعت پڑھی تھی. تو اس دن سے بھی ممبر، محراب، مسجد کے بے چین تھے، بے قرار تھے کہ وہ آقا کب آئے گا، ہم کب دیدار کریں گے. تو جس ممبر پہ کھڑ کے جو اگلے پیغمبروں نے نبی کی تعریف بیان کی تھی، وہ جب بھی اپنے اپنے دور میں وہ امام بن کے نماز پڑھا رہے تھے، آج وہی مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اور میرا آقا امام الانبیاء بن کے کھڑا ہے نا. میرے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں اور سارے پیغمبر مقتدی بن کے نماز پڑھے ہیں. یہ کون سی نماز تھی؟ نہ یہ نماز فرض تھی، نہ واجب تھی، نہ سنت تھی، نہ نفل تھی. پھر یہ کون سی نماز تھی جو حضور پڑھائے؟ وہ نماز عشق تھی. وہ نماز عشق تھی جو حضور نے پڑھائی. اس کے بعد سب ملے، تعارف ہوا سب کا. پھر آن کی آن میں سب اپنے اپنی جگہ پر چلے گئے. پہلے آسمان کے نبی پہلے، پہ دوسرے، اسی طرح ہر آسمان کے نبی اپنے اپنے آن کے آن میں چلے گئے. عیسیٰ بھی گئے، موسیٰ بھی گئے، سب گئے. اور یہاں تک قرآن بتا دیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ معراج ہے، یہ معراج جسمانی، عالم شہادت کی معراج ہی، ابدیت کی معراج ہی. یہاں سے وہاں تک زمانہ. عبد کسے بولتے ہیں؟ جس کے اندر جان بھی ہو، جس کے اندر جسم بھی ہو. روح اور جسم کے مجموعے کو عبد بولتے ہیں. بندہ اس کو بولتے ہیں جس کے اندر روح بھی ہو اور جان بھی ہو. تو یہاں تک معاملہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ زمانے کی بات تھی. اب یہاں سے میرے نبی کا عالم بدل رہا ہے. پیارے آقا پر 3 قسم کا عالم تھا، بشری، ملکی، حقی. حضور پر 3 قسم کا عالم طاری ہوتا تھا. بشری عالم جو بشری معراج ہو گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ابدیت والی، بشریت والی، وہ تقاضے تھے. اور یہاں سے جو سدرا تک جانا، مسجد اقصی سے حضور نکلے، جبریل بھی نکلے، براق پہ جا رہی، تو آسمان پر پہنچے. جبریل دستک دیے، کون ہے؟ حضور ہے. مرحبا، دروازے کھلتے گئے، ہر آسمان کے نبی ملتے گئے. تو مقتدی بن کر جو نماز کو آئے تھے ایڈوانس چلے گئے. امام بن کے جو آیا تھا وہ پیچھے جا رہا ہے نا. تو مقتدی کو لیٹ جانا چاہیے تھا،
امام کو فاٹ جانا چاہیے تھا مگر امام پیچھے رہ گیا، مقتدی آگے نکل گئے۔ حکمت، نکات سن لو۔ اور نبی جتنے بھی آئے تھے وہ اپنی نبوت کی رفتار سے چلے گئے، جو ابھی آئے تھے وہ اپنی نبوت کی رفتار سے گئے، اور میرا مصطفیٰ جو سفر کر رہا ہے وہ براق کی رفتار سے جا رہا ہے۔ ہر ایک کی رفتار الگ ہوتی ہے، راستہ ایک ہی ہے، سائیکل پہ جانے والا اور ہوتا ہے، کار پہ جانے والا اور ہوتا ہے، اسکوٹر پہ جانے والا اور ہوتا ہے نا۔ تو جو پیغمبر مقتدی بن کر نماز کے لیے آئے تھے بیت المقدس میں، انہوں پہلے چلے گئے آسمانوں میں، اور امام بن کے میرا محبوب نماز پڑھایا، پیچھے گیا۔ تو کیا مطلب تھا کہ جو پیغمبر جو آئے تھے نبوت کی رفتار سے اور گئے بھی بحیثیت نبی کی نبوت کی رفتار پہ گئے، میرا مصطفیٰ نبوت کی رفتار سے نہیں جا رہا ہے، براق پر سوار بن کے جا رہا ہے، براق کی رفتار سے جا رہا ہے۔ تو نبوت کی رفتار اور ہے، براق کی رفتار اور ہے۔ خیر گئے، اب کہاں وہ؟ اب نورانیت ہے، بشریت ختم، مگر ساتھ جا رہی، تینوں عالم بھی مصطفیٰ میں، بشری بھی، نوری بھی، حقی بھی۔ ارے ایک کے اندر تین چیزاں کیسا آتے ایک بار، تینوں بھی رہتی کیسا؟ ایک مثال، اب مجھے محبت آ گئی، جب محبت کا غلبہ ہے تو غصہ میرے اندر ہی سے کام بھی گیا نہیں، جب غصے کا غلبہ آ گیا محبت کہیں گے ہی نہیں، میرے اندر ہی سے جو غلبہ ہوا وہ ظاہر ہو گیا، محبت بھی میرے اندر ہے، غصہ بھی میرے اندر ہے نا، بشریت بھی حضور میں ہے، نورانیت بھی حضور میں ہے، حقانیت بھی حضور میں ہے نا۔ تو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بشریت کا غلبہ تھا، اب جب مسجد اقصی سے سدرہ تک جاری نورانیت کا غلبہ، بشریت چھپ گئی، نورانیت غالب آ گئی، ہی نہیں کیا ہوا؟ تو جانے والا دکھ رہا ہے، لے جانے والا نہیں دکھ رہا ہے، جانے والا دکھ رہا ہے، لے جانے والا نہیں دکھ رہا ہے۔ کیسا؟ میگنیٹ، مقناطیس ہے نہیں، ادھر رکھ ڈال، ادھر لوہا، ادھر مقناطیس ہے نہیں، تو یہ لوہے کا ٹکڑا مقناطیس کی طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مقناطیس جو ہے نہیں کیا بھائی، فلاں کا ٹکڑا جو ہوتا ہے نہیں کہ پھر یہ لوہے کا ٹکڑا میگنیٹک پاور سے کیسا دوڑ رہا ہے، تو دوڑنے والا دکھ رہا ہے، کھینچنے والے کا کھینچ نہیں دکھ رہی۔ یہ بتا میگنیٹک جو ہے نا بات، مقناطیس ایک ہی جگہ ٹھہر کو ہے، حرکت میں نہیں ہے۔ حرکت میں کون؟ لوہے کا ٹکڑا، لوہے کا ٹکڑا حرکت میں ہے، جانے والا حرکت میں ہے، کھینچنے والا جس کی طرف جا رہا ہے انہیں ساکن ہے، انہیں حرکت میں نہیں ہے، جانے والا حرکت میں ہے، جس کی طرف جا رہا ہے انہیں ساکن میں ہے نہیں۔ تو یہاں میرا مصطفیٰ جا رہا ہے نا، تو جانے والا دکھ رہا ہے نا، اور کون لے جا رہا ہے، کس کی طرف جا رہا ہے انہیں چھپا ہوا ہے، جانے والا دکھ رہا ہے، لے جانے والا نظر نہیں آ رہا ہے نہیں۔ میرا مصطفیٰ نکلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا رہا ہے، کون لے جا رہا نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہاں سے نورانیت کی منزل شروع ہوگی، سدرہ تک چلے گئے۔ یا زمانہ نہیں ہے، میں بتایا زمانہ عالم شہادت میں امثال میں زمانہ نہیں، یہ امثال شہر شروع ہوگی نا، جسم کے ساتھ امثال میں شکل ضروری، زمانہ نہیں شکل ضروری، خواب میں شکل ضروری، زمانہ نہیں، پل میں مدینہ پل میں مکہ، عالم امثال میں زمانہ نہیں۔ پھر کیسا گئے رہیں گے؟ قرآن بتا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جناتوں کو بولے بھئی ذرا بلقیس آنے سے پہلے وہ ملک سبا سے اس کا تخت لا، بہت پیارا ہے تخت اسے، جنات امثال والے ان کو زمانہ نہیں، امثال میں زمانہ نہیں نا جی، تو زمانہ نہیں رکھنے والی مخلوق بھی ٹائم پوچھی، کیا سرکار تمہارا دربار ختم ہونے تک کا ٹائم دیے تو ہمیں وہ
تخت لاتی. سلیمان علیہ السلام بولے اس سے ارجنٹ ہونا، بلقیس آنے سے پہلے ہونا، اسے ہم بلائیں دعوت دے کے. تو انسان عالم شہادت والا، زمانے والا، مکان والا، زمان والا، وزن والا، شکل والا، صورت والا، آصف بن برقیہ کھڑے ہو گئے. غلام کس کے؟ سلیمان علیہ السلام. حضور اگر آپ اجازت دیے تو تمہارا پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں. جنات امثال میں ہوتا ہوا، جبکہ وہاں زمان نہیں ہے، وزن نہیں ہے، خواب میں ہمالیہ کا پہاڑ لے کے جا سکتا ہے، پہاڑ نظر آتا ہے مگر وزن نظر نہیں آتا. امثال وہ عالم ہے کہ نہ زمان بھی نہیں ہے، وزن بھی نہیں ہے، صورت ضروری ہے. تو یہاں عالم شہادت والا آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے اگر اجازت اگر آپ کی ہو تو تمہارا پلک جھپکنے سے پہلے کے زمان ملا دیتا ہوں. پلک جھپکے بھی نہیں، تخت آیا. تخت آیا، آ گیا. کیسے آیا؟ کیا جا کو لائے؟ کیا خود آیا؟ پھر کون سا زمان تھا؟ کیسا آ گیا؟ وزن ہوتا ہوا، زمانے کا محتاج نہیں، مگر آیا کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ منٹوں کی بات ہے، پلکوں کی بات ہے. کیسے آیا؟ تو اللہ زمان سے پاک، اللہ مکان سے پاک. زمان یہ مکان ہے نہیں ہمارے لیے، ماضی مستقبل ہمارے لیے ہے نا. یہی تو ہے تصوف کی اصطلاح میں اسے تجدد امثال کہتے ہیں. تجدد امثال یعنی کائنات کی ہر چیز تغیر میں ہے، فنا بقا میں ہے، حال ہے تصف ذات باری کو ہے، واجب الوجود ہے اللہ ہی ہے، وحدت الوجود اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا ہر چیز تغیر میں ہے، فنا بقا میں ہے، تجدد امثال میں ہے، ماضی مستقبل کے چکر میں ہے. خدا ان تمام عالم سے پاک. جب جس آصف بن برقیہ پر ایک پل کی تجلی میں کائنات بدل گئی، تخت بلقیس آ گیا. کیا سے کیا ہوتا پلک میں؟ نادانو سن لو پل میں کیا کیا کام بنتے ہیں. وہ حدیث کو یاد رکھو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا تھا اے فاروق بتاؤ کہاں تک تمہارے دل میں میری محبت ہے؟ سرکار پہلے تو مجھے میری جان پیاری ہے، بعد میں تم پیارے ہو. آقا نے کہا اے عمر ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا. جبکہ فاروق اعظم نمازی ہیں، حاجی ہیں، غازی ہیں، سخی، کیا کم ہے میرے فاروق میں؟ نماز، عبادت، ریاضت، تلاوت، جہاد سب کچھ ہے. اتنے نیکیاں رکھنے والے فاروق اعظم حدیث کے اعتبار سے آسمان میں کتنے تارے ہی کی وہ اتنے نیکیاں رکھنے والے فاروق اعظم. سرکار فاروق اعظم سے عبادت نہیں پوچھ رہی تمہاری عبادت کتنی ہے، ریاضت نہیں پوچھ رہی، اعمال نہیں پوچھ رہی، مگر میرا مصطفیٰ فاروق سے پوچھ رہا تو محبت پوچھ رہا ہے. اے فاروق بتا تیرے دل میں کہاں تک میری محبت ہے؟ حدیث شریف. عبادت تو ریاضت کا سوال نہیں ہے، اعمال کا سوال نہیں ہے، یہاں نیکیاں کا سوال نہیں ہے، یہاں تخت پرہیزگاری کا سوال نہیں ہے. یہاں میرا مصطفیٰ پوچھتا بتا کہاں تک محبت ہے، محبت پوچھی جا رہی ہے. تو فاروق اعظم نے کہا حضور پہلے میرا نفس پیارا، پہلے میری جان مجھے پیاری، بعد میں تمہیں. حضور بولے اے عمر تیرا ایمان ابھی ادھورا ہے، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو میرے مصطفیٰ نے ایک توجہ کر دی، پیارے آقا نے توجہ کر دی. اور اب بولے اب دیکھ. تو فاروق اعظم نے ایک پل میں اپنے دل کی طرف دیکھا، اپنے دل کی طرف مراقبہ کر لیا، محاسبہ کر لیا، دیکھ لیا. وہ تجلی آ گئی میرے مصطفیٰ کی. آنا کیا تھا؟ فاروق اعظم پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بڑھ کے، کائنات کے ہر چیز سے بڑھ کے تم مجھے پیارے ہو میرے آقا، سب چیز سے بڑھ کے میں تم سے محبت کر رہا ہوں. یہ کتنے ٹائم میں لگا؟ گھنٹے لگے گا. حضور بولے تیرا ایمان مکمل نہیں ہے اگر تیرے دل میں میری محبت نہیں ہے. پل بھی نہیں، ایک پل بھی نیچے دیکھے نبی کی توجہ ہوگی، نبی سامنے ہے،
نبی سامنے روکو، حقیقت میں کھڑے میرے نبی، تو نبی کیا ہیں؟ اللہ کی تجلی کا اکمل، مظہر اکمل، خدا کی ذات و صفات کے تجلیات کا مرکز، پوری کائنات میں مکمل اتمام تجلی کا مظہر، مظہر اکمل اگر کوئی ذات ہے تو میرا مصطفیٰ ہے۔ خدا کے تمام ذات و صفات کا مظہر اکمل مکمل میرا نبی ہے۔ نبی سامنے ہے، سامنے ہے۔ فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، کتنی دیر، ایک پل بھی نہیں لگا، حضور بولے، توجہ کر دیے، فاروق نے مراقبہ کر لیا، پلک میں توبہ کر لیا، یا رسول اللہ تمہاری سی بڑھ کو کائنات میں کوئی چیز نہیں، مجھے محبت، ایمان مکمل ہوا نہیں تو ایک پل میں، ایک سیکنڈ میں کیا بدل رہنا وا، تو ایک پل میں ہے نا، آصف بن برقیہ ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے کیا نہیں وا، تخت بلخیس کو پلکوں میں لا کے چھوڑ دیا، تجلی ہو گئی، میرے مصطفیٰ کی تجلی بھی فاروق پر ہوگی، کائنات بدل گئی منٹوں کے اندر۔ بدلی کیا نہیں بدلی با، کیفیت بدل رہی کیا نہیں بدل رہی؟ تو ویسا یہاں بھی کیا زمانہ بدل رہا ہے، امثال میں جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ، سدرا سے سدرا تک چلے، سدرا تک کا زمانہ نورانیت کا، مالکیت کا، جبریل بھی ساتھ، اور اس کے بعد وہاں سے ایک تو وہاں زمانہ نہیں ہے، یاد رکھو، مسجد اقصی تک زمان، مسجد من الہ، فرم ٹو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہاں سے وہاں تک از اکول ٹو زمانہ، یا زمان ختم، اب مسجد اقصی سے نکلے امثال میں، زمانہ نہیں، زمانہ نہیں، پھر کیا ہے؟ صاحب زمان۔ کیا ہوا؟ روز تو زمان چلتا تھا، آج صاحب زمان چل رہا ہے، تو کیا ہے؟ اے زمان رک جا، اے ہوا رک جا، اے پانی رک جا، اے فرشتے ساری ڈیوٹیاں تمہارے چھوڑ دو، تمہاری ایک ہی ڈیوٹی ہے، میرے مصطفیٰ کی استقبال کے لیے آ جاؤ، ہے نا؟ زمان رک گیا، سورج رک گیا، ستارے رک گئے، سیارے رک گئے، ہے نا؟ چاند رک گیا، کائنات کی ہر شے جو زمانے سے تعلق تھی سب رک گئی، زمان رک گیا، صاحب زمان چل رہا ہے، صاحب زمان چل رہا ہے، زمان رک گیا، نہیں کیا جانے کے بعد سدرات تک گئے، وہاں سے جبریل کو بولتے ہیں چلو آگے، نہیں آ سکتا میں، کیوں؟ میری لاسٹ انتہا آیا تو جلوں گا، اس نے کیا بولے سو وہ فرشتے کے اندر کیا عقل ہے مگر عشق نہیں، یہ جذب عشق اللہ صرف انسان کو دیا، یہ بار امانت ہے، بار امانت 18,000 عالم مخلوق پر اللہ پیش کرے، کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ بار امانت کو سنبھال سکے، بار امانت کو سنبھالنے تو انسانی سنبھالا، اشرف المخلوق ہی سنبھالا، وہ بار امانت کیا ہے؟ جذب عشق ہے، عشق کا جذبہ، محبت کا جذبہ، یہ بار امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فرشتہ اشرف المخلوق نہیں، انسان اشرف المخلوق، جبھی تو فرشتہ مسجود ہے، ملائکہ ہے نا با، آدم کو سجدہ کرے نہیں کیا با، ملائکہ مسجود ہیں، ساجد ہیں، آدم مسجود ہے، فرشتے ساجد ہیں، تو ساجد ادنا، مسجود اعلی، ہے نا؟ تو جبریل سجدہ کریں کیا نہیں؟ کسے؟ آدم علیہ السلام کو، تو مطلب آدم بڑھ کر ہیں، اشرف المخلوق ہیں، جبریل نہیں ہیں، ہے نہیں کیا؟ تو یہاں سدرا پہ جبریل کی حد ہے، کیوں؟ اس ساجد مخلوق ہے، کیا معلوم اس عشق کا مطلب؟ بلانے والے کو تو دیکھنا تھا، بلانے والا بلا رہا، چلو، جانے کو گھبرا رہی،
क्यों? आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। ये जिब्रील, तुम ये जलने का डर कहां से आया? कब तो जले थे। नहीं, फिर क्यों डर रही? क्या बात? ए जिब्रील, क्या तूने वाक़या नहीं देखा कि खलीलुल्लाह को नमरूद ने आग में फेंका? क्या आग जली? नहीं जला से। क्यों? कि खलीलुल्लाह की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा था। तो आग की मजाल क्या है जो नूर को जला सके? तुमने देखा ना मंजर? जिब्रील भी जाकर पूछे थे खलीलुल्लाह को, मैं तुम्हारी क्या तो मदद कर सकता हूँ क्या? नमरूद तुम ना कह कि जलाने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे खलील ने क्या बोला? मुझे जरूरत नहीं है, मेरा खालिक भी अल्लाह है, आग का खालिक भी अल्लाह है, सबका खालिक अल्लाह है, उसे मालूम है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो खलीलुल्लाह की पेशानी में नूर था मेरे महबूब का, तो आग गुले गुलजार होगी। जिब्रील, तुम ये मंजर भी देख, कुछ है तो पहले जब बोले भी थे क्या तो करते हैं क्या नक्को के, फिर आग नहीं जली सो भी देखी, कई को नहीं जली सो भी तो न मालूम कि नूर मोहम्मदी था, है नहीं? जिब्रील वो तारीख को बुलाती हैं क्या? एक साहबी के घर में दावत खाए हुजूर, खाने के बाद में क्या बोले? देख बा, कब तक ये कपड़े को साफ करने का रहा तो अंगार में डालना, हाथ से नहीं पोंछना, पानी से नहीं धोना। क्यों? वो कपड़े को मेरे महबूब से निस्बत थी थोड़ी देर की, थोड़ी देर हुजूर हाथ साफ करे उसे, बोले इसे पानी से नहीं धोना, इसे पाक करने का रहा तो आग में डालना। तो वो कपड़ा बेजान बेरूह है, वो कपड़े को आग में डालते थे साहबी, डाले तो नाक बुझती ना कपड़ा जलता, नाक बुझती ना कपड़ा जलता। क्यों? वो कपड़े को निस्बत है रसूल से। पाक की मजाल क्या है कि जिससे रसूल को निस्बत हो जाए, जला सके। ये जिब्रील, तुम्हें ये भी देख कुछ थे, कपड़ा को आग नहीं जला रही सो भी देखे थे, खलील को आग नहीं जलाई सो भी देखे थे, अब तुम न जलने का डर कैसा आया? मैं आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। क्यों? क्या चीज से तुम घबरा रहे थे? तो जिब्रील, तुम भी तो नूर हो, तुम भी तो नूरी मखलूक हो, मेरा मुस्तफा भी नूरी है, जलने का डर कैसा? यहां से वहां तक मेरा मुस्तफा साथ है, मस्जिद हराम से भी तुम्हारे साथ है, मस्जिद अक्सा तक भी तुम्हारे साथ है ना? सिदरा तक भी तुम्हारे साथ है, मस्जिद अक्सा से सिदरा तक भी मेरा मुस्तफा साथ है। तुम्हें जलने का डर नहीं आया, अब जलने का डर कैसे आ रहा है? तो जिब्रील भी बोलेंगे, कादरी होश में सुन, मुझे खुदा के नूर के जलने का खौफ नहीं था, खुदा का नूर मुझे जला गया ये खौफ नहीं था, किसी और नूर से खौफ नहीं था, बल्कि जियाए नूर मुस्तफा का खौफ था। वो हकीकत खुल जाएगी तो मैं जल जाऊंगा। क्यों? मुस्तफा का आलम बदल रहा है। जब तक वो बशरियत में थे मैं साथ दिया, नूरानियत में थे, नूर होने की वजह से साथ दिया, अब तो आलम बदल रहा, हक्कानियत में जा रहे हैं, सिदरा से आगे हक्कानियत में जा रखे हैं। इस वजह से मैं नहीं जा सकता। नहीं क्या बा, अब यहां से हुजूर अकेले जा रही, हुजूर अकेले जा रही नहीं, कहां? ला मकान को जा रही, सिदरा भी मकान, जमा मकान के बाद भी मकान, हाँ जमा नहीं मकान तो है। आलम शहादत में जमा भी मकान भी, आलम अमसाल में खाली मकान जमा नहीं, आलम अमसाल में मकान घर इंसान हैवान दिखता सब, मकान जमा नहीं। सिदरात तक मकान, सिदरतुल मुंतहा मकान जमानी। अब कहां जा रही? ला मकान में, वहां मकान भी नहीं जमा भी नहीं, वहां जाना ना फिर। अब ला मकान ला जमा, कौन साथ है? वहां साथ है, नहीं कौन साथ है? तो कुरान बोलता है सूरह नजम में, क्या साहिबुकुम, कि मेरा साहिब सिराते मुस्तकीम से न भटका, न गया, न इधर गया न उधर गया। आलम शहादत में भी सिराते मुस्तकीम में था, आलम खबर में बरज़ख में रहेगा तो सिराते मुस्तकीम में रहेगा, हशर के मैदान में भी जब आएगा तो सिराते मुस्तकीम पर रहेगा, है क्या नहीं? क्यों? मेरा महबूब अपनी मर्जी से ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, बोलता वही जो बोलना अल्लाह बोलने लगाता है, करता वही जो अल्लाह करने लगाता है। तो यहाँ भी क्या मामला है?
صاحب حکم کے معنی تفسیر میں کون رفیق لکھا، کون ساتھی لکھا، کون کچھ لکھا، کون کچھ لکھا. عاشق خان کیا بولتے ہیں؟ صاحب حکم سے مراد کون؟ صاحب حکم سے مراد صحبت والا. جیسا صحابی کب بنے؟ صحبت سے صحابی. نماز روزے سے صحابی نہیں، محبوب کی صحبت، عالم شہادت کی صحبت سے صحابی. صحابی کب بنا؟ صحبت سے بنا. تو قرآن حضور کیا بول رہا ہے؟ صاحب حکم. صاحب بول رہا ہے. صاحب کا تو دنیا والے ساتھی کے معنی لیے، عارف ساتھی نہیں با، کیا؟ صحبت والا، صحبت یافتہ. کہ میرا مصطفیٰ صحبت میں تھا. ارے کیا باتیں کر رہی؟ اللہ کی صحبت کیسی؟ پھر دنیا میں آنے اس پہلے کہاں تھے؟ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین. تحقیق اللہ کی جانب سے نور آیا، کتاب ہے. نور آیا تو نور تھا. کہاں تھا؟ اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے. قد جاءکم من اللہ، تحقیق اللہ کی جانب سے نور آیا. جب کو اللہ کے پاس تھا. نور تھا کیا نہیں؟ آیا نہیں کیا با؟ نور کے حیثیت سے تھے، مگر بلا رہا ہے یہاں بندے کے حیثیت سے. رکھا تھا نور کے حیثیت سے. اب جا رہے صاحب حکم، صحبت والا. تو کیا اپنے ہی پاس جا رہے ہیں؟ جو پہلے سے تھے وہاں جا رہے ہیں. کوئی اجنبیت نہیں ہے، نہ راستے کی اجنبیت ہے، نہ کسی چیز کی. وہاں تو مکان بھی نہیں، مکان بھی نہیں، زمان بھی نہیں. جا رہے اپنے خاص میں جا رہی با، اپنے خاص میں جا رہی، جہاں سے پہلے سے رو کہیں سوچ. نئی جگہ نہیں گئے، جہاں تھے وہاں گئے. ہے نہیں کہ بھائی گئے کیا نہیں؟ بلائے نہیں، لا مکان میں گئی نہیں، مکانی لا مکان کوئی بھی نہیں ہے نہیں. تو اس لا مکان میں جا رہی. تو اللہ حدیث ہے ایک کہ صدیق اکبر کی آواز میں آواز دی، افق یا محمد ان ربی کا صلاۃ. اے محمد رک جا، تیرا رب صلاۃ میں مصروف ہے. صلاۃ کا تو نماز سمجھیں گے، صلاۃ سے مراد درود ہے. رک کے آ جا. بلا رہا نا ولا مکان میں بھی آواز. حضور بولے رے میرے یار غار کی آواز، اسلام مقام میں یار غار کی آواز ہے نہیں کیا با؟ غار سور میں گھبرا رہے تھے صدیق اکبر. کافر آ رہی، یہ دیکھ رہی، وہ دیکھ رہی. حضور بولے لا تحزن اللہ معنا، مت گھبرا صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یار میرا محبوب لامکان میں جا رہا ہے، اللہ صدیق اکبر کی آواز میں آواز دینے لگا. راف رہی تھے کیا؟ افیک یا محمد ان ربی کا صلاۃ. اے محمد رک جا، تیرا ہے نا، تیرا رب صلاۃ میں مصروف. گئے لامکان میں گئے. جائے تو جاتے سلام نہیں کرے نہیں کیا با؟ اللہ پوچھا اے میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے لیے کیا لائے؟ بلایا سو نا. ہو کو جانا الگ ہے، بلائے پہ جانا الگ ہے. موسیٰ ہو کو گئے، جوتے چھوڑ کو فلان کر کو کنڈیشن. ایسا والی اس نے بلایا سو نا. یہ کیا با؟ بغیر بلاوے کے جانا اور ہے، بلاوے پہ جانا اور ہے. میرا مصطفیٰ بلاوے پہ جا رہا سو گئے. اللہ پوچھا ہے میرے محبوب میرے لیے کیا لائیں؟ حضور بولے اے اللہ میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں. ارے اللہ کے پاس کیا نہیں جی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت والا، خالق کل، اللہ ہر چیز کا خالق. حضور بول رہی وہ لایا ہوں تیرے پاس نہیں. کیا ہے وہ جو میرے پاس نہیں جو تم لائے ہو؟ یہ کشفی باتیں بھی ہے. حضور بولے یا اللہ میں بندگی لایا ہوں تو بندگی سے پاک ہے، میں عاجزی لاؤں تو عاجزی سے پاک ہے، میں سجدے لاؤں تو سجدے سے پاک ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میرے ساری قولی تیلی ساری سب تیرے لیے، تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے.
اللہ سجدہ کرنے سے پاک ہے، اللہ عاجزی سے پاک ہے، اللہ انکساری سے پاک ہے، اللہ بندگی سے پاک ہے۔ اللہ میں بندگی لایا ہوں، میں سجود لایا ہوں، میں خالی فعلی عبادتیں لایا ہوں۔ تو اللہ کیا کرے؟ نبی سلام نہیں کرے، کلام کرے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ سلام کرے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامت ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ تو میرا مصطفیٰ وعلیکم السلام نہیں بولا، نہ سلام کر کو آیا، نہ سلام کا جواب دیا۔ کیا بولا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تیری سلامتی، تیری رحمت، تیری برکت مجھے ایک پر نہیں، ہم تمام نیک بندوں پر۔ کہ سلام کہیں کو نہیں کرے اور سلام کا جواب کیوں نہیں دیے؟ یہ عارفوں کا نکتہ کہ اگر حضور سلام کرتے تو اللہ سلامتی کا محتاج ہوتا تھا۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ مختار ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم محتاج ہے۔ اگر وعلیکم سلام اللہ سلام کریا، حضور وعلیکم بولتے تو بھی اللہ محتاج ہوتا تھا۔ اللہ مختار ہے، محتاج نہیں ہے۔ یعنی کیوں؟ اللہ سراپا سلامت ہے، اللہ سراپا رحمت ہے، اللہ سراپا برکت ہے۔ اللہ سے سلامت نکلی، اللہ سے رحمت نکلی، اللہ سے برکت نکلی۔ اس واسطے میرا مصطفیٰ نہ سلام کیا، نہ سلام کا جواب دیا۔ بات چیت ہوئی، کیا کیا ہونا ہوا ہے نہیں؟ کیا بات سب دیکھ لیے، ملے ہے نہیں؟ تو پھر معراج کیا ہوئی؟ کون حضور کو دیکھے اس کی معراج ہوئی۔ سدرا پہ گئے، سدرا کی معراج، جبریل دیکھے، جبریل کی معراج، جنت کو گئے، جنت کی معراج ہے۔ کہاں کا میرا مصطفیٰ گیا، کون اسے دیکھے، اس کی معراج۔ پھر میرے مصطفیٰ کی معراج کیا ہوئی؟ میرا مصطفیٰ کی معراج صفات خداوندی کی سیر ہوگی، صفت رحم سے گزرے، رحیم بن کر آگے، کریم سے کرم سے گزرے، کریم بن کر آگے۔ تو میرے مصطفیٰ کی معراج صفات خداوندی کی سیر ہے۔ بلایا تھا نہیں کیا با؟ حکمت نہیں کیا بھی؟ بتانا تھا بتایا، دکھانا تھا دکھایا، ہے نہیں؟ پھر کہاں ہے اللہ کا؟ تو کائنات بنانے سے پھر اللہ کہاں تھا؟ کیا چیز بھی نہیں تھی لے بھائی، اللہ کہاں تھا؟ ایک صحابی پوچھے تھے حضور سے، یہ سب کائنات بننے سے پہلے اللہ کا مقام کیا ہے؟ کائنات تو بعد میں بنی نا جی، اس سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ وہ کون سا مقام ہے جو اللہ تھا؟ حدیث ہے۔ تو حضور بولے وہ مقام اما، اما عین میم الف، اما، مقام اما میں اللہ تھا، اوپر بھی کچھ نہیں نیچے بھی کچھ نہیں، اس مقام کو اما بولتے، عین میم الف اما۔ کیا با؟ اب گئے لا مقام میں، ملاقاتیں ہوئی، باتیں ہوئی، اس کے بعد سے نیچے پھر تحفہ نماز کا دیا، نماز اس کئی کو دیا تحفہ، کیا تو دوسرا دینا تھا، مگر نہیں دوستو، ایک اصول ہوتا ہے، آنے والے مہمان کو کیا پسند ہے کہ وہ دیے تو خوش ہوتا۔ میرا مصطفیٰ ساتوں سیر کی سیر کرتے ہوئے گیا تھا، پہلے آسمان کو دیکھا، کوئی فرشتہ قیام میں تھا، دوسرے پہ کوئی رکوع میں، تیسرے میں قیدے میں، سجدے میں۔ یہ محبوب کو پسند آ گئی، یہ نوری فعل کتنی اچھی ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں، کتنا اچھا دل میں خیال آیا۔ اللہ بولا ہے میرے محبوب تمہاری امت کو وش تحفہ لے جاتے تو میں ساتوں آسمان کے فرشتوں کے فعل کو دیکھا، جا تمہارا امتی 2 رکعت نمازی پڑھیں گا تو اس کی معراج ہو جائے گی، الصلاۃ معراج المومنین۔ نماز لے گئے 50 خود کی حکمت بہوا۔ موسیٰ رستے میں کیا ملا؟ اپنا تحفہ، سرکار میرا تجربہ ہے تمہاری امت 50 خود کی نماز نہیں پڑھتی، ذرا کم کرا۔ حضور بھر گئے، اللہ میری امت نماز نہیں پڑھتی کہ 50، موسیٰ بولے کم کر لے، کم کرا 5 کم کر رہا ہے۔ حضور جا رہی آ رہی، موسیٰ دیکھ رہی، میں آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آ تو لنترانی گت بول کو کنڈیشن آ کر کو 40 دن کے بعد آپ بولا، جوتے چھوڑنے لگا، انہوں کو بلایا سو ایک بار، ان میں کیا اتنا پاور ہے کیا بغیر انہیں بلایا کہ انہوں جا سکے آ سکیں؟ بھی کوئی خاص بلایا تو ایک بار جاتے، انہوں بغیر بلایا کہ جا رہی آ رہی مرضی سے، اپنا گھر سمجھو۔ 9 بار پھر آیا، میں کئی بار بیانوں میں بولا ہوں، 9 بار کی بھی حکمت ہے، روایتوں میں ملتا ہے نا، اللہ نبی کی ولی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی ارنی 9 بار ضد کرے تھے، میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا لن ترانی کا جواب ملا تھا، روحانی تھا، اٹھا کے رکھا تھا۔ تو معراج کی رات جیسا موسیٰ
علیہ السلام کھڑے تھے، حضور اللہ سے مل کر آتے، موسیٰ دیکھتے جاتے تھے، جیسا دیکھتے جاتے تھے اتنا دیدار خدا ہوتے جا رہا تھا، اتنا دید کرتے جا رہے تھے۔ تو 9 بار پھرانے مقصد یہ تھا کہ 9 بار موسیٰ نے دعا مانگی تھی، معلوم ہوا؟ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، معراج کے وقت میں بہت سے راز و رموز ہیں۔ اگر معراج کا واقعہ اگر نہیں ہوتا تو خدا کو سمجھنا مشکل تھا۔ کیوں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، کسی نے خدا ترس کی تعلیم دیا، کسی نے خدا پرس کی تعلیم دیا، ایک میرا مصطفیٰ خدا شناس کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ حضور دیکھ پائے تھے، سب جنے ہے کہتے بولے، مصطفیٰ ہے ہی بولے دیکھ پائے تھے، ہے نا؟ کوئی جنت نہیں دیکھے تھے، کوئی دوزخ نہیں دیکھے تھے، کوئی کیا بھی عرش نہیں دیکھے تھے، ہے کیا نہیں؟ خدا کو نہیں دیکھے تھے، میرا مصطفیٰ سب دیکھ کے آیا تھا، ہے نا دوست بزرگوں؟ تو معراج کا پیغام یہی ہے، وہ کیا ہے کہ خدا کو دیکھنا۔ کہاں دکھتا؟ جبھی تو حدیث ہے، ایسی نماز پڑھو، ایسی عبادت کرو، رب کو دیکھو، یا ایسا خیال کرو گویا رب دیکھ رہا ہے۔ رب کے خیال میں تو نماز پڑھنے تو دیکھنا، پہلے دیکھنے کی طاقت نہیں تو خیال میں تو کرنا کہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دنیا کے خیال میں پڑھا تو نماز نہیں، خدا کو دھوکہ دیا، ہے نا؟ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، زماں اور ہے، مکان اور ہے۔ اللہ یہ تمام زماں مکان کے خیوط سے پاک و منزہ ہے، رات دن بھی زماں کا تعلق ہے نا؟ وہ سمجھنے کے لیے ایک مثال ہی تھی جو اللہ زماں مکان کے بارے میں بتا دیا، ورنہ ایسے تو زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ ڈوبے سورج کو حضور نے انگلی کے اشارے سے بلا لیا، ہے نہیں؟ تو گویا زماں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات واجب الوجود، اسی کی تجلیات کائنات میں، ہے نا؟ ایسا تو زماں مکان کے بارے میں بہت لمبی تحقیقات ہیں، اور کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز میں بھی شعور ہے، جمادات میں بھی شعور ہے، پتھرے کنکر ڈھیلے میں بھی شعور ہے۔ کیسا؟ ستون ہنانا، لکڑی، جب تک حضور ممبر نہیں بنا تھا اسے آسا بنا کر بیان کرتے تھے، جب ممبر بن گیا تو لکڑی رونے لگی، پورے صحابہ سنے، کون با فریاد کر کو رو رہا ہے؟ تو حضور بولے وہ لکڑی جب تک میں تمہارے ساتھ جمعہ میں تھی رو رہی۔ تو ایک معمولی لکڑی میں بھی شعور ہے، رو رہا ہے، جدائی کا، فراق کا، ہے نا؟ اپنا معروضہ بول رہا ہے حضور، جب سے میں بنا تھا، جب تک ممبر نہیں بنا تھا میں جمعہ میں تمہارے سائے میں رہتا تھا، ممبر بنا میں جدا ہوں۔ ایک لکڑی میں بھی شعور ہے، سمجھ رہا ہے کہ تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا با؟ یہ تھوڑی چیزیں ملتے ہیں، وہ عارفوں کا کام ہے کہ معراج کے تعلق سے معراج کی ہر چیز میں حکمت ہی حکمت ہے۔ جبھی تو امر حیدرآبادی نے کہا کیا؟ حیرت نہیں بے سایہ اگر ذات ہوئی، چاند ٹکڑے ہوا تو بھی کیا کرامات ہوئی، رہتا ہے رات دن جلوے خدا پیش نظر، ارے معراج ہوئی تو کیا نئی بات ہوئی۔ بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سرلا مکان سے طلب ہوئی، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکان سے طلب ہوئی۔